میرے ایک جیب میں ایک سم ہے بہت زبردست اور ایک جیب میں آئی فون 6 ہے، لیکن سم باہر ہے آئی فون ادھر ہے، تو موبائل کا کیا فائدہ ہوگا مجھے جب تک وہ سم جو ہے موبائل میں فٹ نہیں ہوگی؟ موبائل کے اندر جو صفات ہیں اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ گولی میرے ہاتھ میں ہے، 100 گولیاں ہیں لیکن بندوق سے باہر ہے، کیا فائدہ ہوگا ان گولیوں کا؟ گولیوں کی ساری طاقت جب بندوق میں فٹ ہوگی پھر ہمیں نظر آئے گی۔ شیر جو ہے 1000 ہو لیکن چڑیا گھر میں ہو، ایک بچہ بھی نہیں ڈرا سکتے۔ شیر اکیلا ہو، شیر جنگل میں ہو کھلے، وہ 1000 بندوں کو ڈرا دے۔ میرے پیاروں، مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ کیا فرمایا؟ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے نا۔ جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں، مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی، اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام۔ بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا مال آ، دبئی سے آ، جھوٹ سے آ، دھوکے سے آ، جا بس جتنا آ سکتا مال۔ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو۔ اللہ ایسی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا۔ اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے۔ اللہ پہ پورا بھروسہ کرو، اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ اور دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو، آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے۔ صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا، رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو۔ جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے، تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے، بادشاہ کو بلایا، ڈر گئے، آجو دعوت دو ان کو کفر کی۔ تو آ کے بادشاہ نے کہا کہ ڈر گئے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا، وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے ساتھیوں کو، تو میرا ماتھا چوم لے۔ حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما۔ تو مسلمان ایسے تھے، اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں میرے پیاروں، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں۔ اب اچھا، اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے۔ مسجد فرشتوں کا گھر ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ، جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے، تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں، جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں، جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو، آج صبح جم گیا، کل شام کو جاؤں گا، اس سے مسل خراب ہوں گے، بنیں گے نہیں۔ آج صبح دوائی کھاؤں، کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا، اس سے علاج نہیں ہوگا۔ جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں، ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا، پچ، اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی، صحیح نہیں ہوتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو، پھر 5 سے 8 بھی بچوں کو۔ جیسے کھانا لگایا، دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا، اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا، تو 8 سے 5 دنیا کو دیا، 5 سے 8 بھی بچوں کو دیا، اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی تیرے بچا ہے۔ فی الحال بچا کچھ وقت اللہ کو دے دیں، لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ۔ کیوں؟ روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو۔ اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، اذان دعوت تامہ ہے، اللہم رب ہذہ دعوت تامہ۔ اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے، اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا۔ تو پہلی چیز، کیونکہ ہم پانی کے ہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد کو، کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے۔ کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا، کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی، اس کی ایمان کی گواہی دینا، منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی،
जल्दी से नमाज सर से उतारी, बाहर निकले। मस्जिद में दिल, मोमिन कौन है जिसका दिल मस्जिद में अटके? तो पहली चीज़ तो मेरी गुजारिश है आप वालिदैन से, बच्चों को भी आदत डालें, इनको मस्जिद से उल्फत हो। जो मस्जिद जितनी दफ़ा जाता है, हदीस में आता है रोज़ाना उतनी दफ़ा जन्नत में इसका एक महल बनता है। एक महल जितनी दफ़ा मस्जिद जाता है, हदीस में आता है जो मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है जिहाद फी सबीलिल्लाह में दाखिल है। कितनी बड़ी इबादत है मस्जिद। जो मस्जिद आता है वो अल्लाह का मेहमान है। जो मस्जिद का खूंटा बन जाता है, हदीस में आता है जब बाहर दुनियावी कामों से जाता है फरिश्ते इसके साथ इसकी मदद करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब मोमिन मरेगा फरिश्ते आएंगे, वो घबराएगा, डरेगा। फरिश्ते कहेंगे डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम तो तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त थे, नजर नहीं आते थे, अब हमेशा वो तुम्हारे दोस्त आएंगे। वही एक चीज मस्जिद से। दूसरी चीज कि अल्लाह ने हमें पानी से बना, मट्टी से बनाया। मट्टी की सिफत है, मट्टी पे रोजाना मेहनत करो, खैरें निकालती है। इसी से ज़ाफ़रान निकलता है, इसी से गोल्ड, इसी से प्लेटिनम, इसी से डायमंड, इसी से गोल्ड, फल सब्जी सब कुछ मट्टी से। अगर हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंसान बनने की तो बेहतर इंसान बनते जाएंगे और इतना ऊपर निकल जाएंगे कि फरिश्ते भी हमें सजदा करेंगे। खुदा ना खास्ता हमने इंसान बनने की मेहनत छोड़ी तो इंसान इतना नीचे गिरता है। पहले आम जानवर बनता है, बकरी भैंस, अपना खाओ बस यार, दूसरों को भाड़ में डालो। फिर इंसान और नीचे गिरता है। कैसे होता है? वो फिर शेर और चीता भेड़िया बन जाता है, दूसरों को लूट के खाता है। इंसान और नीचे गिर जाता है, वो क्या बनता है? सांप बिच्छू बन जाता है, लोगों को डसता है, अपना कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह फरमा रहे इंसान इनसे ऊपर निकल जाता है। क्या फरमाया? कल आनाम बल हम अदल, कि इंसान जानवर बन जाए, नहीं उससे भी बदतर। तो मेरे प्यारो, अगर हमने अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत ना की तो हम ऐसे जानवर बन जाएंगे, उससे बदतरीन जानवर कोई नहीं होगा। अल्लाह ने इंसान को ऐसे मादे से बनाया, या आला से आला फरिश्तों से ऊपर, या बदतर से बदतर, बदतरीन जानवर से बदतर। तो अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करनी है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेहनत शुरू की। अल्लाह ने शराब का हुक्म 14 साल बाद नाजिल किया, और जिना का हुक्म 14 साल बाद हराम हुआ, और फ़र्ज हज जो है 22 साल बाद हज फ़र्ज हुआ, और सूद 22 साल बाद हराम हुआ। अल्लाह ने तदरीजन हुक्म उतारे। आपने अपने नबी से कहा पहले इनको इंसान बनाइए, जब तक ये इंसान नहीं बनेंगे 1 लाख तकरीरें सुनते रहें, जो मर्जी करते रहें, इनको कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, इंसान बनने के लिए क्या ज़रूरी है? मस्जिद को वक्त दें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी से 4 मस्जिद के अमाल मिलते हैं। एक अमल क्या मिलता है? हर उनकी मस्जिद में 24 घंटे ईमान का हल्का लगता था। देखें आज हम क्या करते हैं। आप सच बताएं, मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सच बताएं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, हमने कितने दिन हो गए फरिश्तों का तस्करा किया? सारा दिन पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस फौज। मेरे प्यारों, ईमान तो हम फरिश्तों पे लाए, बातें हम पुलिस फौज की करते हैं। हम अल्लाह पे ईमान लाए, सारा दिन मखलूक की बातें। हम रसूलों पे ईमान लाए, सारे दिन शख्सियतों की बातें। हम फरिश्तों पे ईमान लाए, सारा दिन पुलिस फौज की बातें। हम आखिरत के दिन 50,000 साल का एक दिन उस पर ईमान लाए, सारा दिन कल परसों अगले साल 10 साल की बातें। दीन क्यों सीखे मेरे प्यारों? इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी आसान जिंदगी है, जैसे हम सब चीजें सीखते हैं दीन भी सीखें।